آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے. آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی. میں بھی اٹھوں، سب اٹھو، میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. مہدی صاحب کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی. تو ہم لوگوں کو کھڑکیاں کھولنا ہے. دیواریں آ رہی ہیں. اردو کے عاشق ہیں، اردو کی تعریف کرتے ہیں، اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آرگنائزرز پر آپ سب کو چھوڑ کر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بہت کہا ہے آنے کے لیے، اس لیے جانا ضروری ہے. اس چیز کو ہمیں اس نظریے میں داخل کرنا ہے کہ نہیں، یہ ایسا اہم پروگرام ہے، یہ ایسا اہم سیمینار ہے کہ ہمیں اس میں ضرور تشریف لانا ہے. خیر بہرحال اب میں جی جو لوگ فضل امام صاحب کو چھوڑ کر اپنے وقت سے آئے ہیں ان کو بتاؤں، کلیدی خطبہ ڈاکٹر شیلندر ساگر صاحب نے بہت ہی اہم باتیں بتائیں اور بہت اپنے سے جو جڑی ہوئی تھی وہ باتیں بتائیں. اب میں گزارش کروں گی، وہاں کے تالے تو مشہور ہیں لیکن وہاں کے دانشور بھی بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں دانشور. علی گڑھ یونیورسٹی میں کبھی پڑھی نہیں ہوں لیکن میرا بہت قریبی رشتہ ہے. وہاں میں ایکسپرٹ کی حیثیت سے جاتی رہی ہوں، چیف گیسٹ کی حیثیت سے گئی ہوں، ایک شاعرہ کی حیثیت سے گئی ہوں. وسیعہ جیسی صاحبہ کے ساتھ دو لوگوں کا نام آیا تھا، تو وہاں پر میں نے اپنی نظم پڑھی تھی کہ ماں مجھے مت مارو. بہرحال تو میں پروفیسر سراج اجملی صاحب کو زحمت دینا چاہتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں ضرور ایسی باتیں سننے کو ملیں گی مجھ جیسی ناچیز کو معلوم نہیں ہے. اجازت جناب صدور مکرم. جی عنوان ہے مقصدیت اور فنکاری میں توازن کی مثال، کیفی کی نظم. مقصدیت اور فنکاری میں توازن کی مثال. ترقی پسند ادبی تحریک کے نظریہ سازوں نے ہیئت کے مقابلے مواد اور فنکاری کے مقابلے مقصدیت پر اتنا زور دیا اور اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی علمی منہ شگافیاں کیں کہ اس تحریک کے زیر اثر لکھی جانے والی شاعری کے بارے میں عام خیال یہ قائم کر لیا گیا کہ اس میں نعرے بازی اور عارضی و لمحاتی رد عمل کے علاوہ نہ فنکاری ہوگی، نہ ہی گہرائی، اور نہ ہی اس طرح کی شاعری کو دوام کی کوئی صورت میسر آئے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ حیا حیا والے مطلبی فرید آبادی اور بھوکا ہے بنگال والے وامق جون پوری اور نیاز حیدر سے لے کر کیفی اعظمی تک ترقی پسند شعراء نے اپنے کلام کے معتدبہ نمونوں سے اس عام خیال کو تقویت ہی پہنچائی. انہیں اس کی فکر مطلقاً نہیں رہی کہ کہتی ہے ان کو خلق خدا غائبانہ کیا. اس طرح کے شعراء میں دو نقاط نظر اور دو صلاحیتوں کے حامل افراد شامل تھے. ایک وہ جو مقلد جامد اور قیادت و ہائی کمان کے اشارہ ابرو پر نظم کہہ رہے تھے. ایسے شعراء کو روزانہ نظمیں لکھ کر اخبارات میں شائع کرنا یا عوامی جلسوں میں پڑھنا تھا. ترقی پسند تحریک کے ساتھ اس قسم کے شعراء کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. دوسری قسم کے شعراء وہ تھے جن کی جانب نظریہ ساز علماء بھی اور قیادت و ہائی کمان بھی امید افزا نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. ان شعراء کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، ان کی آواز میں توانائی تھی، اور یہ شعراء باخبری کی دولت سے بھی مالا مال تھے. ایسے شعراء میں کیفی اعظمی کا نام اہمیت کا حامل ہے. کیفی اعظمی کے بارے میں ہمارے اس خیال کی تصدیق ایلیا اہرنبرگ کا وہ مختصر ترین پیش لفظ کرتا ہے جو کیفی کے دوسرے مجموعہ کلام آخر شب 1947 میں شامل ہے. ملاحظہ فرمائیں ایلیا اہرنبرگ کا دو جملوں کا پیش لفظ اقتباس. ایک ادیب کے لیے یہی ضروری نہیں کہ وہ ایسے ادب کی تخلیق کرے جو مستقبل کی صدیوں کے لیے ہو، اسے ایسے ادب کی تخلیق پر بھی قدرت ہونی چاہیے جو صرف ایک لمحے کے لیے ہو، اگر اس ایک لمحے میں اس کی قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے. اقتباس ختم. کلیات کیفی اعظمی صفحہ 147. اگر کیفی کی نظموں پر ایلیا اہرنبرگ کے ان الفاظ کی روشنی میں نظر ڈالی جائے تو ان کی بیشتر شاعری
ترقی پسند ادبی تحریک کے مخالفین کے لفظوں میں عارضی اور لمحاتی موضوعات سے پیدا شدہ رد عمل قرار پائے گی، لیکن وہی نظمیں اس ایک لمحے کے لیے ہوں گی جو اس قوم کی قسمت کے فیصلے کا لمحہ ہوگا۔ کیفی کے کلیات کی ورق گردانی اس نقطۂ نظر سے کرنے کے نتیجے میں جو نظمیں پہلی قرط میں ہی مذکورہ بالا صفات کی حامل نظر آئیں اور جن پر نظر رکی، ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ کیفی کے کلیات میں ان کے پہلے مجموعے جھنکار کی نظموں کا تعلق تحریک آزادی کے ہنگامہ خیز دور سے ہے۔ جھنکار کا سن اشاعت 1944 ہے، اور اس مجموعے کی وہ نظمیں جنہیں ہماری نگاہ انتخاب نے اپنے عنوان کے مطابق اور اپنے مقدمے کے ثبوت کے بطور پایا اس طرح ہیں: بیکاری، عورت، ماحول، آندھی، تاج، تاج محل، حقیقتیں، اعتراف، نئی صبح اور مغالطہ۔ ان نظموں میں وہ تمام خوبیاں بطریق احسن موجود ہیں جو مبنی بر واقعات ہونے کے باوجود اور عارضی و لمحاتی خصوصیات کی حامل ہونے کے باوجود اپنی بنت کے حوالے سے فنکاری کی مثال بھی ہیں، اور اپنے مواد کے اعتبار سے ایلیا اہرنبرگ کے الفاظ کے عین مطابق بھی۔ اوپر انتخاب میں جو نظمیں پیش کی گئیں ان میں نظم عورت کیفی اعظمی کی وہ معروف نظم ہے جو اپنے نفس مضمون کے حوالے سے اردو نظم کی تاریخ کی انقلابی نظم کہے جانے کی مستحق ہے۔ اس نظم میں موضوع کے تعلق سے جو نقطۂ نظر اپنی جوت جگا رہا ہے وہ خالص ترقی پسند نقطۂ نظر ہے، اور پوری اردو شاعری میں پہلی مردانہ آواز ہے جو عورت کے لیے پیکر حسن و ادا، نزاکت کی مورت، چراغ خانہ، شمع انجمن، صبا کی پری جیسے آرائشی، مصنوعی اور مبنی بر تعصب تخاطب کے مقابلے ایک انسانی اور مبنی بر مساوات تخاطب کا استعمال کرتی ہے۔ بہت ہی اچھے۔ کیفی کی اس نظم کی شہرت کی بنیاد اس کی یہی سب سے اہم خوبی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کیفی اعظمی کو رواں دواں تخلیقی اظہار پر بلا کی قدرت ہے۔ ان کی نظموں میں مصرعے اس قدر چست اور درست ہوتے ہیں کہ ان میں حشو و زوائد کے رخنے تلاش کرنے میں ان کے بدترین دشمن بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے گٹھے ہوئے پیرائے میں اور خاصے بلند بانگ لہجے میں کہی جانے والی یہ نظم اپنے دامن میں ایسے مصرعے رکھتی ہے جن کو پڑھ کر بے ساختہ داد زبان پر آ جاتی ہے۔ پہلے نظم عورت کے چند مصرعے آپ بھی ملاحظہ کریں۔ آپ گینوں میں تپاں ولولۂ سنگ ہے آج، تیری آغوش ہے گہوارۂ نفس و کردار، تابکے گرد تیرے وہم و تعین کا حصار، بن کے سیماب ہر ایک ظرف میں ڈھل جاتی ہے، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، قہر ہے تیری ہر ایک نرمدا تیرے لیے، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، توڑ پیمانے مردانے خیرن مند بھی توڑ، ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں وغیرہ۔ ان مصروں میں شعری اظہار کے حسن کی اکثر صورتیں اور بطور خاص وہ صورتیں بہت واضح نظر آتی ہیں جن کا ذکر گزشتہ سطور میں کیا گیا۔ عنوان کے ساتھ یا موضوع کے ساتھ انصاف کی مثال تو ان مصروں میں ملتی ہی ہے۔ ترکیبوں کا حسن اور تشبیہوں کی تازگی اس خطابیہ نظم کو بھی فنکاری کا مرقع ثابت کرتی ہے۔ اس نظم کی تخلیق اور اشاعت کے بعد عورت کے تعلق سے اردو شاعری کے عمومی نقطۂ نظر میں ایک مثبت تبدیلی یہ محسوس کی گئی کہ عورت کو رفیق معاملات زمانہ کی حیثیت سے دیکھنے کی جانب توجہ ہوئی۔ عورت سے خطاب پر مبنی یہ نظم پیغام کی حامل بھی ہے اور بیان بھی۔ اس کے باوجود اظہار کے مزاج اور استعمال الفاظ کی حرارت کے سبب سے اس نظم میں ایک خاص قسم کا شکوہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بند بھی ملاحظہ کریں: توڑ کر رسم کا بت بندے قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقے عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے،
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ اس بند میں ذوف عشرت، وہم نزاکت اور حلقہ عظمت جیسی تراکیب میں تازگی کے حسن کے ساتھ ساتھ طنز کی کاٹ بھی قابل دید ہے۔ اس سے قبل کے منتخب مصروں میں سب سے پہلے ان تراکیب کو ملاحظہ کریں جن میں ندرت، ذہانت، نقطۂ نظر کی حرارت اور اظہار کی بے باکی اپنے جلوے بکھیر رہی ہے۔ مثلاً ولولہ سنگ، گہوارہ نفس و کردار، پائے مقدر وغیرہ۔ مجموعی طور پر اس نظم کو ایسی تخلیق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس کا آہنگ خطابیہ ہے۔ خطابیہ آہنگ اس وقت کی ضرورت بھی تھی اور نفس مضمون کی ادائیگی میں سب سے زیادہ معاون بھی۔ پھر ایک بات اور، کیفی نے روایت سے گہری وابستگی کے نتیجے کے بطور پابند ہیئت کا استعمال بیش از بیش کر کے اوزان و بحور کی بندشوں کے شاکی اپنے ہم مشربوں کو یہ خاموش جواب بھی دیا کہ اگر قدرت اظہار اہم ہے اور کہنے کا ڈھب ٹھیک سے آتا ہے تو ہیئت کوئی مسئلہ نہیں۔ آداب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسند شعراء نے آزاد و معرہ نظم کی ہیئتوں میں اظہار کے امکانات کو اور بڑھانے کا کارنامہ انجام دیا، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ پابند ہیئت میں جوش سے لے کر نیاز حیدر اور کیفی تک ترقی پسند شعراء نے کثرت سے نظمیں کہیں اور مولانا حالی کے مطالبہ جوش، اصلیت، سادگی اور جوش والا کو اپنے عہد کے مطالبات کے پیش نظر قائم کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ کیفی کی نظم بیکاری کے دو بند حاضر کر رہا ہوں۔ یہ بازو کی میرے صلابت، یہ سینہ، یہ گردن، یہ قوت، یہ طاقت، یہ جوش جوانی، یہ طوفان جرأت، بئیں وصف کچھ بھی نہیں میری قیمت، حیات و عمل کا گنہگار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں۔ میری ہڈیوں سے بنے ہیں یہ ایواں، میرے خون سے ہے یہ سیل بہاراں، میری مفلسی سے خزانے ہیں تاباں، میری بے زری سے ہیں سکے درخشاں، اس آئینہ زر کا زنگار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں۔ ان 12 مصروں میں بہاؤ اور روانی بیان نفس مضمون کی بیچارگی کو پس پشت ڈال کر بیکاری کی ذلت سے پیدا ہونے والی افسردگی کے مقابلے نظم کے راوی یا کردار کی قوت و طاقت اور اس کے جلال و شکوہ پر پڑنے والے خارجی اثرات کے تعلق سے قاری کے ہاں ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور ان خارجی عوامل کے خلاف سفارہ ہو کر انہیں ختم کرنے اور بیکاری کے عذاب سے راوی کو محفوظ رکھنے کی کوششوں کی جانب راغب کرتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس پورے سلسلہ بیان میں نعرے بازی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے برخلاف ایسے مصرے اپنے حسن کے سبب سے متاثر الگ کرتے ہیں اور استعارے و تراکیب اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ مصرے ملاحظہ ہوں۔ حیات و عمل کا گنہگار ہوں میں، میری ہڈیوں سے بنے ہیں یہ ایواں، میرے خون سے ہے یہ سیل بہاراں، میری بے زری سے ہیں سکے درخشاں، اس آئینہ زر کا زنگار ہوں میں۔ آئینہ زر کا زنگار ترکیب اپنے دامن میں ندرت اور استعاراتی پیرائے کا وہ حسن رکھتی ہے کہ اگر بے تعصبی، غیر جانبداری اور فنکارانہ بیان کو پیش نظر رکھا جائے تو داد بے ساختہ نکلتی ہے۔ نظم ماحول کے یہ مصرے اس حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، ملاحظہ ہوں۔ طبیعت جبریہ تسکین سے گھبرائی جاتی ہے، ہنسوں کیسے، ہنسی کمبخت تو مرجھائی جاتی ہے، فضا کا سوگ اترا آ رہا ہے ظرف ہستی میں، نگاہ شوق روح آرزو کجلائی جاتی ہے، یہ رنگ میں نہیں ساقی، جھلک ہے خون شدہ دل کی جو ایک دھندلی سی سرخی آنکھڑیوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے مطرب نہ دے للہ مجھ کو دعوت نغمہ، کہیں ساز غلامی پر غزل گائی کہیں ساز غلامی پر غزل بھی گائی جاتی ہے۔ میرے مطرب نہ دے للہ مجھ کو دعوت نغمہ، کہیں ساز غلامی پر غزل بھی گائی جاتی ہے۔ یہ مصرے جبر کی اس صورتحال کا بیان ہیں جس میں ملال اور افسردگی نے مسرت و شادمانی کے امکانات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس پس منظر میں جبریہ تسکین،
ظرف ہستی میں فضا کے سوگ کا اتر آنا اور نگاہ شوق و آرزو کا کجلا جانا ایسے پیکر خلق کرتے ہیں جن میں حسن سوگوار کی تصویر اپنا بھرپور تاثر چھوڑتی ہے۔ آنکھوں کی سرخی جو عموماً رنگ مے اور نتیجہ میخاری کے سبب سے ہوتی ہے، اصلاً راوی کے خونشدہ دل کی جھلک ہے۔ اس ماحول کا بیان نرا بیان صورتحال نہیں بلکہ ماحول و فضا کی فنکارانہ تصویر کشی ہے، جو اپنے دامن میں شاعرانہ بیان کا حسن بھی رکھتی ہے اور اس کا تعلق اصلیت اور واقعیت سے بھی گہرا ہے۔ ایسی صورتحال میں دعوت نغمہ پر عین ممکن رد عمل وہی ہو سکتا ہے جس پر یہ نظم ختم ہوتی ہے: میرے مطرب نہ دے للہ مجھ کو دعوت نغمہ، کہیں ساز غلامی پر غزل بھی گائی جاتی ہے۔ اس طرح یہ مثال بھی کیفی کے اس متوازن رویے کو پیش کرتی ہے جو ہمارے مضمون کا عنوان ہے، یعنی فنکاری اور مقصدیت میں توازن۔ نظم تاج کیفی اعظمی کی ایسی نظم ہے جو اپنے استعاراتی پیرائے اور اپنے مصروں میں صدیوں کی تاریخ جبر کو تلمیحات کے ذریعے بہت خوبصورتی سے قائم کرتی ہے۔ تاج کے لیے جو تشبیہات کیفی نے استعمال کی ہیں یا جو استعارات خلق کیے ہیں، ان میں تاج کے ظاہری شکوہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اس کے نیچے جو سر ہوتا ہے، تاج سر والا تاج، اس کے نیچے جو سر ہوتا ہے اس میں انسان دشمنی و خبث کی صورتوں کو بھی آئینہ کیا گیا ہے۔ مصرع ملاحظہ: ہاں یہی تاج، اسی تاج زرفشاں کی قسم، حلقہ جبر ہے محکومی انسان کی قسم، شر کا عنوان ہے یہ، جنگ کی تمہید ہے یہ، تیرگی جس سے برستی ہے وہ خورشید ہے یہ، زہر ہی زہر ہے جس میں یہ وہ پیمانہ ہے، اس کا سایہ جو کوئی شکل بنا دیتا ہے، اٹھ کے چنگیز خدائی کو ہلا دیتا ہے، اس کی آغوش میں خابیدہ ہیں فرعون و یزید، نسل و مذہب کا یہ رہتا نہیں پابند کبھی، فرق پا جس کے چمک جائے ہلاکو ہے وہی۔ تاج شاہی کے لیے حلقہ جبر، شر کا عنوان، جنگ کی تمہید جیسے صفاتی اسماء اپنی معنویت کے لحاظ سے صرف شاعر کی تاج سے نفرت کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ جبر کے نظام اور انسانیت دشمنی کے پورے سلسلے پر امن دوست تخلیق کار کے رد عمل کے بہت خوبصورت انداز کو بھی ظاہر کرتے۔ شاعرانہ بیان اور پیرایہ اظہار میں قول محال، پیراڈاکس کی اہمیت اور حسن سے ارباب نظر خوب واقف ہیں۔ کیفی کے اس مصرعے میں قول محال کی صورت ملاحظہ کریں: تیرگی جس سے برستی ہے وہ خورشید ہے یہ، تیرگی جس سے برستی ہے وہ خورشید ہے یہ۔ میرا محدود مطالعہ کہتا ہے کہ اردو شاعری میں اس پائے کے قول محال کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں۔ جناب صدر پروفیسر فضل امام صاحب، میرے استاد مکرم شاربی رضولوی صاحب، برادر محترم پروفیسر فاطمی صاحب اور احباب اور علماء اس کی تصدیق کریں گے۔ تیرگی جس سے برستی ہے وہ خورشید ہے یہ پیراڈاکس کی ایسی مثال اردو شاعری میں کم کم ہی ملتی ہے۔ تاج کو پیمانہ زہر اور اس کے سائے سے ہلاکو چنگیز فرعون و یزید جیسے مکروہ کرداروں کے ذکر نے نظم میں تلمیحات کے ذریعے مضمون کو آگے بڑھانے کی مثالیں بھی فراہم کر دی ہیں۔ تاج سر پر رکھنے کی خواہش ہی جنگ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ یہ گلستانوں کو بیابان بناتی ہے اور شمع خانہ ہی نہیں، شمع مزار تک کو گل کر دیتی ہے۔ اس کو سر پر رکھنے کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس مضمون کے لیے تاج کے بارے میں یہ مصرع ملاحظہ ہو کہ یہ وہ کشکول گدائی ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ تاج کو کہتا ہے یہ وہ کشکول گدائی ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ یہاں بھی قول محال کی صورت اپنا جلوہ بکھیر رہی ہے۔ نظم جہاں ختم ہوتی ہے وہاں زندگی کے مثبت کردار پر ایقان اور ہوس زر کا سارا زور مٹانے کی صلاحیت کا بیان شاعر کے رجائی انداز اور نقطۂ نظر کی صلابت کا عطر اس آخری مصرعے میں سمیٹ دیتا ہے اور بڑھتا ہے کوئی ضرب لگانے کے لیے۔ انسان، عام آدمی جو ہلاکو و چنگیز اور
زار اور کس کس کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اسی طرح نظم تاج محل کیفی کے انہی جذبات کی ترجمانی تقریباً کرتی ہے۔ میں صرف اس نظم سے ایک بے حد حسین تشبیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چاندنی میں تاج محل کیسا نظر آتا ہے، اس کا حسن ناظر کو مسحور کر دیتا ہے۔ کیفی نے اس صورتحال کو اپنے خاص منفرد پیرائے میں ایک تشبیہ کے ذریعے ظاہر کیا۔ مثال سماعت فرمائیں کہ چاندنی اور یہ محل عالم حیرت کی قسم، چاندنی اور یہ محل عالم حیرت کی قسم، دودھ کی نہر میں جس طرح ابال آ جائے۔ چاندنی اور یہ محل عالم حیرت کی قسم، دودھ کی نہر میں جس طرح ابال آ جائے۔ لیکن اس حسین تشبیہ سے پر مصرے کے بعد یہ دو مصرے جو شاعری کی معروف تلمیح کے حوالے سے قائم کیے گئے ہیں، شاعر کے جذبات اور نقطۂ نظر کے ترجمان تو ہیں ہی، نظم کے مضمون کو آگے بڑھانے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ چاندنی اور یہ محل عالم حیرت کی قسم، دودھ کی نہر میں جس طرح ابال آ جائے، ایسے سیاح کی نظروں میں کھپے کیا یہ سما، جس کو فرحات کی قسمت کا خیال آ جائے۔ کیسے بنا دی ہے نظم، میں تو حیران ہوں بھئی۔ ایک جگہ حسین تشبیہ آ گئی، اس کے بعد دیکھیے دو مصرے کیسا کمال کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ یہ بند پورا پڑھتا ہوں۔ چاندنی اور یہ محل عالم حیرت کی قسم، دودھ کی نہر میں جس طرح ابال آ جائے، ایسے سیاح کی نظروں میں کھپے کیا یہ سما، جس کو فرحات کی قسمت کا خیال آ جائے۔ دوست میں دیکھ چکا تاج محل، واپس چل۔ یہ مثالیں کیفی کی ان نظموں میں سے دی گئیں جو پابند ہیئت میں لکھی گئی ہیں۔ آخر میں آزاد نظم کی ہیئت میں لکھی گئی نظم ابن مریم کے علاوہ آخری رات، دائرہ اور دوسرا بزمباز کیفی کی ان نظموں میں شامل ہیں جن کی بنیاد پر انہیں جدید اردو نظم کی تاریخ میں اپنے مختلف اور منفرد طرز اظہار کے حوالے سے کمٹمنٹ اور مقصدیت کی شاعری کو فنکاری کے ساتھ برتنے اور ان دونوں طریقہ ہائے اظہار کے ساتھ ایک متوازن رویہ رکھنے والے شاعر کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا۔ احتجاجی شاعری کی پرکھ اور تنقید کے لیے جو پیمانے بنائے جائیں گے اور غیر جانبداری کے ساتھ مطالعے کی صورتیں قائم کی جائیں گی، ان کی راہ میں اصول سازی کے لیے کیفی اعظمی کے نظمیہ اظہار کی روشنی میں معیارات وضع کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو آنے والے زمانے کو منفرد تخلیقی شان کے حامل فن پاروں کی روشنی میں انقلابی اور احتجاجی شاعری کے مطالعے کی جانب متوجہ کرنے والے فنکار کی حیثیت سے بھی کیفی اعظمی ضرور یاد آئیں گے۔ بہت شکریہ۔